قرآن مجید نے کہا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو، ورنہ تمہاری زندگی روز بروز نقصان میں جاری ہے، خسارے میں جا رہے ہو، اصل مال بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 4 باتیں اگر تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم خسارے سے بچ گئے۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، پختہ ایمان، یقین کامل کی دولت، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، طاقتور قسم کا ایمان، ایسا ایمان کہ جو انسان کو اتنا پختہ کر دے کہ اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے اور بدی سے خود بخود اس کی طبیعت و چاٹ ہونے لگے۔ پختہ ایمان ہو، مضبوط، وعاملوا الصالحات، اور پختہ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ تمہاری زبان سچ بولے، تمہاری آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، تمہارا وجود جب بھی قبول کرے رزق حلال ہی کو قبول کرے، سوچیں ستھری ہوں، نظریات پاکیزہ ہوں، طبیعت خیر خائی والی ہو، کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہو، تمہارا وجود نفع بخش ہو، ہمیشہ کسی کا بھلا کرنے کی خواہش طبیعت میں مچلتی رہتی ہو۔ اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، صوم و صلات کی پابندی ہو، نماز کا خیال ہو، نماز کے قیام کا خیال ہو، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہونا تمہارا جذبہ ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ 2 خوبیاں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر ایک دوسرے کو نا حق کی تاکید بھی کرو، نیرا بیٹھ نہیں جانا نیک اعمال کر کے۔ حق نے کی ہیں تیرے ذمے دوہری ذمہ داریاں، خود تڑپنا بھی ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ نیرا تو نے خود ہی نہیں تڑپنا، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی اور کو بھی تو تڑپائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تاکید حق کرنی۔ ہمارے اندر نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 2 حکم ہے شریعت کے، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، نیکی کی بات لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن نہی عن المنکر، کسی بندے کو برائی سے روکنا، منع کرنا، طبیعت ہوتی ہے گڈ بک میں رہنے کی، مزاج ہوتا ہے سب کی آنکھوں کا تارا بننے کا۔ اپنے گھر کے اندر بھی اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں، حق بات کی تائید کر سکیں، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ ایسی عجیب سیاست سکھا دی گئی ہے کہ ہر شخص ایک عجیب رنگ میں اپنی زندگی بتانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے خسارے میں چلے جاؤ گے اگر کلمہ حق تمہاری زبان پر نہیں آتا، اگر کلمۃ الحق ادا کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم نے ضائع کر دیا سارا وقت، حاصل کیا کیا؟ کہیں اگر اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان کسی موقع پر غلط ہے اور سامنے کوئی قبیلہ ٹھیک ہے تو آپ تائید کریں سامنے والوں، آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے وہ چاہیے اسے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے، مظاہرہ کرے جرت کا کہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور فرمایا اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے ہی کہہ دے، اعلان کرے برائی کے خلاف، اور فرمایا یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا جان لے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو حق بات کا مزاج، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور میاں آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے قانون لگایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ غلط کام ہو رہا ہو تو آپ غلط کو غلط ہی نہیں کہیں گے، آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے کہ آپ بات چپ سادھ لیں، آپ کی زبان پر کسی مظلوم کے حق میں کوئی کلمہ ہی نہ آئے۔ ایک بستی میں 2-3 لوگ بڑے نیک رہتے تھے اور باقی بستی ساری گناہوں میں، معاذ اللہ کی نافرمانیوں میں، حدوں کو توڑنے میں مشغول تھی۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کی مالک وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی تو رہتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، مالک نیکوں کو، پرہیزگاروں کو،
فرمایا یہ کس طرح کے پرہیزگار ہیں، خود تو نمازیں پڑھتے رہے اور میری نافرمانی دیکھ کے کبھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، کبھی ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں بنا کہ لوگ دین کی حدیں توڑ رہے ہیں میں کم از کم زبان سے ہی کہہ دوں، نہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ شریعت اسلامیہ کو سر عام پامال کیا جا رہا ہے اور کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ پہلے ان لوگوں کو تباہ کرنا خود تڑپنا بھی ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اپنی زندگی میں حق کہنے کا مزاج پیدا کریں، کسی کو روکیں کہ میاں یہاں تو غلط ہے۔ ہم سے لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، ہم ہاں میں ہاں ملا کے گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہونا کہ سامنے والا بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ بات درست نہیں کر رہا تو یہ جرت پیدا کریں، اگرچہ حکمت سے کہیں، دانائی سے کہیں، اچھے جملوں کا چناؤ کر کے کہیں، لیکن اس کو کہیں، اس کو سمجھائیں کہ یہاں تو بھی غلطی پہ ہے۔ اور غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، دلیر لوگ، بزدلوں نے بھی کبھی غلطی مانی ہے؟ بزدل تو اپنی غلطیوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، نہیں میرا یہ مطلب تھا، نہیں میں یہ۔ بزدل ساری زندگی کہتے ہیں میں ناکام ہوا فلانے کی وجہ سے، میں پیچھے رہ گیا فلانے کی وجہ سے۔ او خدا کے بندے تو بزدل ہے، اس لیے تو نہیں، اگر تو طاقتور ہوتا تو کم از کم اپنی غلطی تو اپنے کھاتے میں ڈالتا، تو اپنی غلطیاں بھی کسی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو فرمایا ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں اور حق بات کی تاکید کریں۔ اچھا جب حق بات کی بات کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا پھر تکلیف نہ آئے، پھر مخالفت نہ ہو، پھر ساری دنیا ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اب مشکل آئے گی تو فوراً کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ مشکل تو آئے گی، جب آپ حق بات کہیں گے تو کچھ لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی لگے گی، کچھ لوگ مخالفت بھی کریں گے۔ آپ کی زندگی اگر صبر و تحمل والی ہے تو آپ کوئی کام کر جائیں گے، آپ کوئی مشن اس کی تکمیل کر جائیں گے اگر مزاج میں صبر ہے، اور اگر صبر نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، چند قدم نہیں چل سکتے، تھوڑی دیر بھی آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اگر صبر نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرا کمپنی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے نا کہ میرا دوستوں میں گزارا نہیں ہوتا، اور ایک تو یہ ہے نا میرا دفتر میں صبر نہ ہو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صبر نہ ہو تو ماں باپ سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں صبر نہ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو صبر کرنا ہے۔ مجھے بتائیے چھوٹا بچہ ہے آپ کا، وہ چھوٹا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو غصے والے ہیں، تو کیا آپ اس بچے کو سزا دیں گے؟ نہیں، آپ صبر کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ مقام صبر ہے۔